السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ کیا چند دنوں کے بعد یہ جہاز مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں سامان خوراک اور تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں مغربی ساحل کے مختلف بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑا۔ اس دوران میں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ مالابار کی ایک بندرگاہ پر چند عرب تاجروں نے زبیر کا خیر مقدم کیا اور گزشتہ طویل سفر میں تھکے ہوئے مسافروں کو 4 دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ان 4 دنوں میں سراندیپ کے راجہ کے گراں قدر تحائف کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ رخصت کے دن حاکم شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلیپ سنگھ سے ملا اور اس نے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہے۔ تیسرے دن مستول پر سے دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یکے بعد دیگرے افق شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 2 جہازوں کی آمد کا پتہ دیا اور جہاز ران پریشان ہو کر تختہ جہاز پر کھڑے ہو گئے۔ دلیپ سنگھ کا جہاز آگے تھا۔ وہ اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دے کر زبیر کا جہاز قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں جہاز ایک دوسرے کے بہت قریب بہت تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلیپ سنگھ نے کہا، ممکن ہے کہ وہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے نہ ہوں، لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب اپنا جہاز مغرب کی طرف لے جائیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کی بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آپ کی مرضی، تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں۔ دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ زبیر نے خالد سے کہا، خالد، تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔ دونوں جہازوں کے ملاح کیل کینٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا، یہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں انہیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقہ جنگ اس طریقے سے مختلف ہوتا جو میں نے اب تجویز کیا ہے۔ میں خطرناک مہم کے لیے تم میں سے 2 رضاکار چاہتا ہوں۔ اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں نے یکے بعد دیگرے اپنے نام پیش کیے۔ زبیر نے جواب دیا، اس کام کے لیے 2 بہترین تراک درکار ہیں۔ میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔ زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے 2 کشتیاں سمندر میں اتاری گئیں اور ان کے ساتھ بادبان باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی۔ ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ جائیں، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، ناہید تیر کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔
زبیر نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ نیچے۔ نحید نے اطمینان سے جواب دیا آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی۔ لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھی لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر کشتی جلتی ہوئی مشعلوں سے گاز میں کو آگ لگائیں اور خود پانی میں کود پڑے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندے لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلے کو جہازوں کے بادبان تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنے میں 8-10 لٹیرے کمندیں ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو پر پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نحید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہا۔ نحید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر بازو سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نحید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ نحید نے اس کی قمیض کی آستین اوپر چڑھائی، جٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہے ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا نحید اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ نحید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا آپ کو تکلیف تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر نحید کے چہرے پر گڑ گئیں۔ سپاہانہ وقار اور اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نحید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہیں اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتر کر عورتوں کے پاس چلی گئی۔ جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہازوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو خطرے سے محفوظ پا کر لنگر ڈالنے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے۔ خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے قریب آ کر رکی۔ ایک کبھی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے کبھی ہیکل باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملاح کشتی کو دھکیلتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔
جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھی اور سراندیپ کی ملی جلی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوں کی بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیض کی آستین کو خون آلودہ دیکھ کر پوچھا، آپ زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا، کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسوں کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکن اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے، موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔